السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی الیاس فرام اسلام آباد پولیس، سوال آپ کا صلاة الحاجت کے حوالے سے نماز حاجت کے متعلق۔ نماز حاجت کے تعلق سے جو روایت ہے وہ روایت تو سندن ضعیف جداً ہے، سخت درجے کی ضعیف روایت ہے۔ جو روایت نماز حاجت کے تعلق سے ہے، اور یہ روایت ہے سنن ابن ماجہ میں، باب ما جاء فی صلاة الحاجتی، نماز حاجت کا بیان۔ ابن ماجہ کے اندر اس حدیث کا نمبر ہے 1384، 1384، اور اس روایت کے تعلق سے شیخین کا یہ کہنا ہے کہ روایت ضعیف جداً، سخت ضعیف روایت ہے۔ علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ اور علامہ محمد زبیر علی زئی رحمہ اللہ، دونوں شیوخ کا یہ کہنا ہے کہ روایت سندن سخت درجے کی ضعیف روایت ہے۔ اور یہ روایت کیا ہے؟ روایت میں راوی ہیں حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا الاسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال من كانت له حاجت الى اللہ او الى احد من خلقہ، اگر کسی بندے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی حاجت ہے، کوئی معاملہ درپیش ہے، یا اللہ کی مخلوق سے کوئی حاجت اور معاملہ درپیش ہے، تو اس بندے کو چاہیے فلیتوضا ولیصلی رکعتین، یہ بندہ باوضو ہو جائے، نماز حاجت پڑھنے والا وضو کر لے اور پھر 2 رکعت نماز ادا کرے، ثم لیقل، 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد وہ بندہ یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم انی اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اثم، اسألک اللہ تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجتا ہی لک رضا الا قضیتہا لی۔ اور یہ دعا پڑھ لینے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی جو بھی حاجت وہ مانگنا چاہتا ہے وہ مانگ لے، اس کی قسمت میں وہ چیز کر دی جائے گی۔ روایت سندن ضعیف ہے۔ اب یہاں 2 باتیں میں عرض کیے دیتا ہوں۔ نمبر 1، یہ جو دعا ہے، یہ جو دعا بتائی لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، دعا عربی میں ہونی چاہیے، الفاظ اچھے ہوں، اچھے معنی پر ہوں، وہ دعا بندہ کر سکتا ہے۔ روایت کے ضعیف ہونے کے باوجود اس دعا کا پڑھنا درست ہے۔ اور اسی طرح نماز حاجت یا مصیبت کے وقت میں بندے کو کیا کرنا ہے، قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے۔ میرے سامنے قرآن پاک میں پارہ 2 ہے اور سورت کا نام البقرہ ہے اور آیت کا نمبر 153 ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، استعینوا، تم مدد طلب کرو، بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ، ان اللہ، بے شک اللہ، مع الصابرین، ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے۔ اب اس آیت میں، یہ قرآن کی آیت ہے اور قرآن کی آیت میں صحیح ضعیف ہونے کا تو معاملہ چلتا ہی نہیں ہے، تو یہ قرآن کی آیت ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مصیبت کے وقت صبر اختیار کرنا ہے اور نماز کا ادا کرنا ہے۔ اللہ سے جب ہم کو کوئی مدد چاہیے، ہم اللہ کی مدد طلب کرنا چاہیں، وہ ہماری حاجت ہو، کوئی ضرورت ہو، ہم پر کوئی مصیبت آ جائے، ہم پر کوئی پریشانی آ جائے، تو کسی بھی معاملے میں جب ہمیں اپنے رب کی مدد چاہیے تو پروردگار کی مدد حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ صبر کیا ہے؟ جو اللہ کے احکامات ہیں ان پہ پوری طرح کاربند ہونا ہے۔ صبر کیا ہے؟ جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ان سے رک جانا ہے
ان سے باز آنا ہے، ان کے قریب تک نہیں جانا۔ اور فرمایا کہ اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب صبر کے ساتھ ایک اور کام، وہ ہے صلاة، نماز کا ادا کرنا ہے۔ تو اس ضعیف حدیث میں اور قرآن کی آیت میں، قرآن کی آیت تو ہے ہی صحیح، تو ضعیف حدیث میں اور قرآن کی آیت میں جو بات ہمیں ملی ہے وہ یہ ہے، ہمیں اللہ سے کوئی چیز چاہیے، ہمیں بندوں سے کوئی ضرورت ہے، تو نماز کی کوئی رکعتیں مخصوص نہ کریں، 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت، آپ نے جتنی نماز پڑھنی ہے پڑھیں، کوئی دعا بھی مخصوص نہ کریں۔ اب اس 2 رکعت نماز کے اندر قرات بھی مخصوص نہیں ہے کہ فلاں سورت کی تلاوت کر لو تو فلاں سورت کی تلاوت کر لو۔ نماز کی رکعتوں کو بھی مخصوص نہ کریں، اگر آپ کے پاس اتنا وقت ہے 2 رکعت تو 2 رکعت پڑھ لیں، آپ کے پاس وقت ہے اگر 50 رکعت کا تو 50 رکعت پڑھ لیں، کم زیادہ جتنا بھی ہے۔ کوئی وقت بھی مخصوص نہیں ہے، کوئی رکعت بھی مخصوص نہیں ہے، کوئی دعا بھی مخصوص نہیں ہے، اور ان 2 یا 2 سے زیادہ رکعتوں میں قرآن کی کسی سورت کی کوئی قرات بھی مخصوص نہیں ہے۔ تو چونکہ قرآن نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے نا، استعینوا بالصبر والصلاۃ، نمبر 1 صبر کرنا ہے، نمبر 2 نماز پڑھنا ہے، تو اللہ کی طرف سے آپ پر جو امتحان اور پریشانی اور مصیبت آئی ہے، صبر کریں، صبر کریں اور نماز ادا کریں۔ پھر یہ دعا بھی اپنی جگہ پر بڑی پیاری دعا ہے، آپ کو جو بھی دعائیں آتی ہیں وہ دعائیں پڑھیں، اور انہی میں لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم یہ دعا بھی پڑھیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ روایت تو ضعیف ہے، لیکن اگر کوئی مصیبت کے وقت، حاجت کے وقت، اگر کوئی مصیبت کے وقت، حاجت کے وقت جتنی نماز پڑھ سکتا ہے پڑھ لے، یہ دعا، مزید دعائیں کرے، اللہ سے مدد کا سوال کرے، انشاءاللہ اللہ رب الرحمن مدد فرمائے گا۔